بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ عالمی ادارہ صحت میں شمالی کوریا کی شمولیت، ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دینا مہنگا پڑ گیا۔ ٹرین حادثے پر ایران کا ہندوستان کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ امریکہ چین کشیدگی کے دوران ایشیا کے اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس کا آغاز۔ ایران کا پاک بھارت سمیت خلیجی ریاستوں کے ساتھ بحری اتحاد بنانے کا منصوبہ۔ روس نے انٹرنیشنل اکنامک فورم اجلاس میں مغربی ممالک کے صحافیوں کو کوریج کا اجازت نامہ دینے سے انکار کر دیا۔ ترکیہ کا کوسوو میں کمانڈو بٹالین بھیجنے کا اعلان۔ ٹورنٹو سے پاکستان کے لیے نئی کینیڈین ایئر لائن کا پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ نے CIA ڈائریکٹر کے خفیہ دورہ چین کی تصدیق کر دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ عالمی ادارہ صحت میں شمالی کوریا کی شمولیت پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کم جونگ ان کو مبارکباد دینا مہنگا پڑ گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت میں شمالی کوریا کی شمولیت پر ملک کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کو مبارکباد پیش کی، جس کے بعد ریپبلکن صدارتی امیدواروں اور پارٹی رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مبارکباد دینے پر اقوام متحدہ کی سابق سفیر اور 2024 کی صدارتی امیدوار نکی ہیلی نے رد عمل دیتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ کم جونگ ان اپنے ہی لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ یہ سراسر مذاق ہے کہ عالمی ادارہ صحت میں شمالی کوریا کا اہم کردار ہے۔ ریپبلکن میری لینڈ کے سابق گورنر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ کم جونگ ان امریکہ کا دشمن ہے، وہ عالمی امن اور آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چین کے لیے ایک مفید بے وقوف اور امریکی صدر بننے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر کو WHO کے ایگزیکٹو بورڈ میں شامل کیا گیا ہے، جس کی مدت 2026 تک ہے۔ بورڈ میں کمیونسٹ ریاست کی یہ پوزیشن ادارے میں ایجنڈے اور پالیسی کے نسخوں کا تعین کرنے کا اختیار رکھے گی۔ شمالی کوریا کی شمولیت کے فیصلے پر پڑوسی ممالک جنوبی کوریا کی حکومت کی طرف سے فوری تنقید کی گئی اور شمالی کوریا کی جانب سے عالمی ادارہ صحت اور اس کی بنیادی تنظیم اقوام متحدہ کی پالیسیوں کی خلاف ورزیوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے صدر نے ہندوستان میں پیش آنے والے المناک اور افسوسناک ٹرین حادثہ پر اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک پیغام میں ہندوستانی صدر اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ہندوستان کی اڈیشہ ریاست میں پیش آنے والے افسوسناک اور المناک ٹرین حادثے کے نتیجے میں متعدد شہریوں کی جانوں کے ضیاع اور زخمی ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر ایران نے اس تعزیتی پیغام میں اسلامی جمہوریہ ایران کی قوم اور حکومت کی جانب سے اس ٹرین حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کے جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور اس عظیم سانحہ پر ہندوستانی حکومت اور عوام کی خدمت میں تعزیت پیش کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ چین کشیدگی کے دوران ایشیا کی اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس کا آغاز۔ ایشیا کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی اجلاس شروع ہو گیا، جہاں امریکہ کے ساتھ چین کی تیز رفتار مقابلہ بازی۔ اس اجلاس کے دوران ہونے والی اعلیٰ سطح کی تقاریر خفیہ فوجی معاہدوں اور نازک سفارتکاری پر غالب آنے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور میں 3 روزہ شنگری-لا ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے سینئر فوجی افسران، سفارتکار، اسلحہ ساز اور سیکیورٹی تجزیہ کار شامل تھے۔ اس موقع پر امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے چین کے وزیر برائے قومی دفاع سے مصافحہ کیا، لیکن پینٹاگون کے مطابق دونوں نے کوئی ٹھوس تبادلہ خیال نہیں کیا۔ ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں لائیڈ آسٹن کو کھانے کی میز کے گرد لی شنگفاؤ کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس حوالے سے ایک بیان میں پینٹاگون کا کہنا تھا کہ دونوں نے صرف مختصر بات کی۔ سیکیورٹی اجلاس کی افتتاحی موقع پر اپنے کلیدی اجلاس میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے امریکہ اور چین کے درمیان
زیادہ رابطوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سپر پاورز کے درمیان بات چیت میں خرابی کے دنیا کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کی چین کے ساتھ رابطے کے لیے راستے کھولنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا پاکستان، بھارت سمیت خلیجی ریاستوں کے ساتھ بحری اتحاد بنانے کا منصوبہ۔ ایران علاقائی استحکام کے لیے خلیجی ریاستوں کے ساتھ بحری اتحاد بنانے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ایرانی نیوی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کا خلیجی ممالک کے ساتھ نیول الائنس بنانے کا منصوبہ ہے، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور عراق شامل ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیول الائنس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی ممالک نے سمجھ لیا ہے کہ تعاون میں ہی سلامتی ہے۔ اپنے انٹرویو میں ایرانی نیول چیف نے اتحاد کے قیام کی حتمی تاریخ نہیں دی۔ ایرانی نیول چیف نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ کی زیر قیادت بحری اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ایران نے امریکہ کی زیر قیادت 38 رکنی بحری اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے انٹرنیشنل اکنامک فورم اجلاس میں مغربی ممالک کے صحافیوں کو کوریج کا اجازت نامہ دینے سے انکار کر دیا۔ روس کے شہر سینٹ پیٹر برگ میں انٹرنیشنل اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس سے قبل کرملن سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مغربی صحافیوں کو اکنامک فورم اجلاس کوریج کرنے کی منظوری نہیں ملے گی۔ کرملن کا کہنا تھا کہ غیر دوست ممالک کے صحافیوں کو اکنامک فورم اجلاس کوریج کی اجازت نہیں دیں گے۔ اجلاس کی کوریج کے لیے برطانوی خبرساز ایجنسی روئٹرز کی اجازت بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ سینٹ پیٹر برگ میں انٹرنیشنل اکنامک فورم کا 26واں اجلاس 14 سے 17 جون تک منعقد ہو رہا ہے۔ ترکیہ کا کوسوو میں کمانڈو بٹالین بھیجنے کا اعلان۔ ترکیہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوسوو میں بدامنی سے نمٹنے کے لیے اپنی ایک کمانڈو بٹالین بھیجے گا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیٹو کی جوائنٹ فورس کمانڈ نے ترکیہ سے فوجی دستے بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ ترکیہ کے کمانڈو بٹالین علاقے میں موجود نیٹو کے مشن کوسوو فورس کے ساتھ بطور ریزرو یونٹ شامل ہو جائے گی۔ ترک وزارت دفاع کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ 500 فوجی کوسوو جائیں گے۔ نیٹو نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ وہ علاقے میں موجود فورسز کو 700 اہلکاروں کی نئی کمک بھیجے گا۔ کوسوو فورس میں اس وقت 3800 فوجی اہلکار ہیں، جن میں 350 کا تعلق ترکیہ سے ہے۔ خیال رہے کہ پیر کو سرب جنگجوؤں کے ساتھ مسلح تصادم میں 30 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک کینیڈین ایئر لائن کی جانب سے ٹورنٹو سے پاکستان کے 3 بڑے شہروں کے لیے جلد براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نئی کمپنی ایئر لائن زارا ایئر ویز کی جانب سے اس سلسلے میں تقریب کراچی کے مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ زارا ایئر ویز کی پروازیں ٹورنٹو سے پاکستان کے لیے آپریٹ کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وکیل باور حسین بخاری کا کہنا تھا کہ ان کا ارادہ ہے کہ بہت جلد زارا ایئر ویز کا آپریشن شروع کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ شاہین ایئرپورٹ سروس کو شامل کیا ہے۔ شاہین ایئرپورٹ سروس میں ہم ان کی گراؤنڈ سروس، کیبن کریو اور دیگر سٹاف استعمال کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی حکام نے CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز کے دورہ چین کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی CIA کے ڈائریکٹر گزشتہ ماہ چین کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ ایک امریکی عہدیدار نے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ CIA ڈائریکٹر کے چین جانے کا مقصد امریکہ اور چین کے درمیان رابطے بحال رکھنے کی کوششیں تھا۔ یہ دورہ غیر اعلانیہ تھا۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ CIA کے ڈائریکٹر کے دورے سے خاطر خواہ نتائج نہیں مل سکے۔ گزشتہ ماہ چین نے پینٹاگون کی جانب سے دونوں ممالک کے دفاعی سربراہان کے درمیان فون کال کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ اور چین کے تعلقات حالیہ برسوں میں تناؤ کا شکار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے رواں سال کے شروع میں چین کا دورہ روانگی سے چند گھنٹے قبل ہی منسوخ کر دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।